السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے آج وی سی آفس پر احتجاج درج کرایا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ کے واقعات پیش آئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طلباء اور پولیس میں ہاتھا پائی کے دوران متعدد طلباء زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے 2 طالب علموں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد دیگر طلباء کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی دفاتر کو حفاظتی طور پر تالے لگا دیے گئے، جبکہ طلباء نے جامعہ کے دفاتر کے باہر پلے کارڈز آویزاں کیے۔ گزشتہ ماہ لندن میں لاکھوں برطانوی شہریوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے مارچ کیا تھا، جس کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ہوا تھا۔ لندن کی سڑکیں فری فری فلسطین اور اسٹاپ کلنگ ان غزہ کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ کولمبین صدر نے فلسطین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کرتے ہوئے سفارت خانہ کھولنے کا حکم جاری کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق کولمبین صدر نے کولمبین حکام کو سفارت خانہ رام اللہ میں کھولنے کا حکم دیا۔ کولمبین صدر نے گزشتہ سال فلسطینی سفیر رؤوف المالکی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا، جبکہ کولمبیا نے رواں ماہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کولمبین صدر نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا تھا اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے مغربی ممالک کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا گیا تھا، جبکہ امریکی صدر نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کو جلد بازی قرار دیا۔ ریپبلکن پارٹی قائد اور سابق امریکی صدارتی امیدوار نکی ہیلی آئندہ ہفتے اسرائیل کا دورہ کریں گی۔ ان کے ہمراہ ڈینی ڈونن بھی رہیں گے، جو کہ اسرائیل کے ایک عہدیدار ہیں۔ نکی ہیلی، جنہوں نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہے، اسرائیل کے دورے کے موقع پر مختلف قائدین سے بات چیت کریں گی۔ نکی ہیلی کے دورے کا مقصد حماس اسرائیل لڑائی کی وجہ پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ لڑائی کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ نکی ہیلی جنوبی اسرائیل کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سرحدی صورتحال کے علاوہ دوسرے امور پر بات چیت کریں گی۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے کئی قائدین اور عہدیداروں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جن میں ٹرمپ انتظامیہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن، سابق امریکی سفیر متحدہ عرب امارات اور ابراہم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سابق سفیر امریکہ برائے سوئٹزرلینڈ نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد صورتحال سے نمٹنے کے لیے حالات کا جائزہ لینا بتایا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور دوسرے پیچیدہ مسائل کی یکسوئی کے لیے بھی اگرچہ بین الاقوامی سطح پر بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن تاحال اس کے ثمرآور نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں۔ جہاں تک یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا مسئلہ ہے، اسرائیل کی کابینہ نے نئے رہنمانہ خطوط کو منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اسرائیل حماس کے قائدین کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے مسئلے پر بات چیت کرے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ جنگ سے متعلق کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر مختلف امور کا جائزہ لیتے ہوئے نئے رہنمانہ خطوط کی منظوری دی گئی۔ موساد کے چیف ڈیوڈ بارنیا اور شین بیٹ ڈائریکٹر رونن بار توقع ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے مسئلے پر کی جانے والی مشاورت میں حصہ لیں گے۔ اسرائیل نے اس مقصد کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں ان عہدیدار شامل ہیں۔ اسرائیل کی جنگ سے متعلق کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر بدلتی ہوئی صورتحال اور یرغمالیوں کی رہائی کے مسئلے پر غور کیا گیا، کیونکہ یرغمالیوں کے ارکان خاندان کی جانب سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر اہم بیان سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے قدرت کے 2 وعدے پورے ہوئے، اسی طرح امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیٹو جیسے بڑے گروپ کے خلاف چھوٹے گروپ فلسطین کی فتح کا قدرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ ایک فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے، نہ کہ یک طرفہ تسلیم کر کے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ صدر 2 ریاستی حل کے پرزور حامی ہیں اور اپنے پورے کیریئر میں رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ یک طرفہ تسلیم کے ذریعے۔ ایران کے عبوری صدر محمد مغیر نے علی باقری کانی کو ملک کے نگران کار وزیر خارجہ مقرر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں آج یہ بات بتائی گئی۔ باقری کانی سابق میں وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ خبررساں ادارے زنہوا نیوز نے یہ بات بتائی ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان صدر ابراہیم رئیسی اور دوسرے سینئر عہدیداروں کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد علی باقری کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ عبوری صدر محمد مخبر نے علی باقری کے تعلق سے نیک توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریوں کی بہتر طور پر تکمیل کریں گے اور وزارت خارجہ سے متعلق سرگرمیوں میں تیزی پیدا کرنے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ عبوری صدر نے مسئلہ فلسطین اور دوسرے بین الاقوامی امور کا بھی اس سلسلے میں تذکرہ کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ 3 یورپی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے فلسطینیوں کے لیے صحیح پیغام گیا ہے کہ سرنگ کے آخر میں امید کی کرن موجود ہے، لیکن انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ 2 ریاستی حل کا دفاع کرتے ہوئے بیان سے آگے بڑھ کر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عملی اقدامات کریں۔ عرب لیگ کے ترجمان جمال رشیدی نے عرب ورلڈ نیوز ایجنسی کو قاہرہ میں یونیورسٹی کے ہیڈ کوارٹر میں خصوصی بیان میں بتایا کہ وہ 2 ریاستی حل کو برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی برادری میں ایک زبردست اتفاق رائے سمجھتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اسپانیہ، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ فلسطینی اتھارٹی، یورپی یونین اور عرب ممالک نے اس کا خیر مقدم کیا، جبکہ اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ ایک طرفہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے 2 ریاستی حل میں مدد نہیں مل سکتی۔ لیکن عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایک اخلاقی اور قانونی قدم ہے جو ان ممالک کو تاریخ کے صحیح رخ پر رکھتا ہے۔ سعودی حکام نے ہر طرح کے وزٹ ویزے پر مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق اب ہر طرح کے وزٹ ویزے پر مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی ہوگی اور آج سے صرف حج ویزے کے حامل افراد ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ مکہ مکرمہ میں موجود وزٹ ویزے کے حامل افراد فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں۔ حج کی تیاریوں کے سلسلے میں غلاف کعبہ کو 3 میٹر اونچا کر دیا گیا۔ عرب نیوز اور العربیہ کی رپورٹس کے مطابق حرمین شریفین کے انتظامی امور کی جنرل اتھارٹی نے حج انتظامات کے سلسلے میں غلاف کعبہ کے نچلے حصے کو تقریباً 3 میٹر اونچا کر دیا ہے۔ خالی ہونے والے حصے کو چاروں اطراف سے تقریباً 2 میٹر چوڑے سفید سوتی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ اونچا کرنے کے موقع پر امام کعبہ عبدالرحمن السدیس سمیت دیگر ائمہ اکرام اور اعلیٰ حکام موجود تھے۔ غلاف کعبہ کو بلند کرنے کے لیے 10 کرینوں کی مدد سے 50 سے زائد ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی۔ غلاف کعبہ 15 ذی الحجہ تک زمین سے 3 میٹر اوپر رہے گا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا بلکہ ہر سال حج کے سیزن پر غلاف کعبہ کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو اونچا کرنے کا مقصد حج کے ایام میں غلاف کعبہ کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا ہے۔ ریاض ایئر کے چیف کمرشل آفیسر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ نئے شروع ہونے والے ایئر لائن سے مقامی شہریوں کے لیے 2 لاکھ کے قریب ملازمتوں کے موقع فراہم ہوں گے۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال سے اب تک کمپنی کے ہیومن ریسورسز کے ادارے کو 10 لاکھ سے زیادہ ملازمت کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر سعودیوں کی ہے۔ ایئر لائن کے کمرشل آفیسر کے مطابق کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مختلف ممالک تک ایئر لائن کی سروسز فراہم کی جا سکے اور ریاض ایئر کے دائرہ کار کو دنیا کے مزید ممالک تک وسعت دی جائے تاکہ اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ سال 2025 تک ریاض ایئر کو بوئنگ ڈریم لائنز کے 72 طیارے مل جائیں، جن کے پہلے بکنگ کی جا چکی تھی۔ وزارت حج و عمرے نے مختلف ممالک سے آنے والے عازمین حج کو یاد دہانی کرائی ہے کہ قانون کے مطابق مملکت آتے وقت اگر ان کے پاس 60,000 ریال یا اس کے مساوی اضافی رقم یا قیمتی زیورات وغیرہ ہوں تو اس کے بارے میں کسٹم میں اندراج کرائیں۔ سبق نیوز کے مطابق مملکت آنے والے کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسٹم قوانین کا احترام کریں۔ حج سیزن میں دنیا بھر سے عازمین لاکھوں کی تعداد میں مملکت آتے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت حج کی جانب سے عازمین کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسٹم قوانین پر عمل کریں۔ اضافی رقم ہونے کی صورت میں اس کا باقاعدہ اندراج کرانے کے بعد کسٹم سے اس کی اجازت حاصل کریں تاکہ کسی قانونی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن 76 سال سے صرف ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ خواب ایک دن اپنے گھروں اور اپنے وطن کی طرف واپس لوٹنے کا خواب ہے۔ اس حوالے سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ صدر اردوغان نے شام میں منعقدہ 7ویں بین الاقوامی بھلائی ایوارڈ تقریب سے خطاب کیا۔ زیادہ تر غزہ پر اسرائیلی حملوں کے موضوع پر مبنی خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے قیام سے اب تک کے عرصے یعنی 76 سالوں سے ہمارے فلسطینی بھائی بہن اپنے وطن اور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کا
خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم پر ان فلسطینی بہن بھائیوں کی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ہم ان کی طرف سے لاپرواہی نہیں برت سکتے، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب تک مغرب تمام تر دھاندلیوں کے باوجود اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی حمایت کرتا رہے گا، تب تک فلسطین میں جاری قتل عام پر قابو پانا ناممکن رہے گا۔ صدر اردغان نے کہا کہ اطراف میں کھڑے کنکریٹ محاصرے کی وجہ سے غزہ پہلے ہی ایک کھلے جیل میں تبدیل ہو چکا تھا اور اب حالیہ 229 دن میں اس کھلے جیل کو بچوں کے قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ہماری عقل و فہم کے ساتھ کھیل نہ کھیلے۔ غزہ میں خون کی ندیاں بہانے میں جتنا ہاتھ قابضوں کا ہے، اتنا ہی انہیں لاجسٹک اور عسکری امداد فراہم کرنے والوں کا بھی ہے۔